بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریبوں سے نفرت کرتے لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ 4 دن کی زندگی میں وہ اپنے گناہ بڑھا رہے یا سٹیٹس۔ ناقص لباس پہنے ہوئے خاتون مہنگے فینسی ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ یہ وہ ہوٹل تھا جہاں ٹیبل بک کروانے کے لیے بھی ایڈوانس بکنگ کروانی پڑتی تھی۔ وہاں بیٹھے لوگوں نے اسے طنز اور حقارت کی نظر سے دیکھا۔ اس عورت نے اتنا خستہ اور خراب پرانا لباس پہن رکھا تھا کہ وہاں کے اسٹاف کی میزبان لڑکیاں اس کی طرف بھاگیں۔ یہاں تک کہ اپنی نفرت اس غریب عورت کے لیے چھپانے کی کوشش بھی نہ کی گئی۔ میڈم، آپ نے شاید کسی اور جگہ جانا تھا اور آپ یہاں غلطی سے آ گئی ہیں۔ وہ صرف اس ناپسندیدہ مہمان سے جلدی سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ بوڑھی عورت جھجکتے اور شرم کھاتے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ میرے پوتے کا ریسٹورنٹ ہے؟ کھانے والے حال میں موجود لوگ سرگوشی اور ہنسنے لگے۔ خانہ بدوش خاتون نے رحم کی نظر سے اس ہوسٹس کی طرف دیکھا۔ ہوسٹس نے پوچھا، میڈم آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس ہوٹل کے مینیجر کو فوراً فون کال کرے۔ ناراض مہمانوں میں سے ایک چیخا، میں نے یہاں ٹیبل پہلے بک کروایا تھا، نہ کہ اس بھیکاری کو دیکھنے کے لیے۔ بوڑھی عورت نے ٹوٹے دل سے سر نیچے کیا اور آہستہ سے کہا، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، میرے پاس صرف ایک درخواست۔ ہوسٹس ہچکچاتے ہوئے بزرگ عورت کو اندر سے عام اور ناجائز انداز میں ٹال مٹول کی آواز میں باہر نکالنے کی کوشش کرتی رہی۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو سیکیورٹی کو فون کرتا۔ تم کو نظر نہیں آ رہا کہ کیسی گندی بدبو آ رہی ہے؟ وہاں بیٹھے مہمانوں نے اپنے جذبات کو بالکل چھپایا نہیں۔ وہ عورت مٹھائیوں کے شوکیس کی طرف گئی اور کافی دیر تک اس کی نظر وہاں ٹھہر گئی۔ انتظار کرنے والوں نے ہنستے ہوئے کہا، اگر یہاں مفت کھانے کی امید کرتی ہے تو اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ ایسا لگتا تھا کہ عورت نے ان کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ عورت بولی، مجھے بتائیں، شہد اور لیموں کے کیک کا آدھا حصہ خریدنا کیا ممکن ہے؟ اس پر کتنا خرچ آئے گا؟ میرے پاس صرف $17 ہیں۔ اس نے ہاتھ میں کچھ پھٹے ہوئے پرانے نوٹ پکڑے کہا۔ مہمانوں نے بامشکل ہنسی پر قابو پایا۔ ایسا لگ رہا تھا وہاں بیٹھے لوگوں میں ہمدردی اور انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ ہوسٹس بولی، میڈم مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے پاس اس کیک کا ایک ٹکڑا لینے جتنی بھی رقم موجود ہے۔ یہ ہمارے شیف کا آرٹ کا کام ہے، مزید یہ کہ ہم اسے آدھے حصے میں نہیں بیچتے۔ بوڑھی عورت کا رنگ ایک دم پھیکا پڑ گیا، ایسا لگتا تھا کہ اس کے اندر کچھ گر کر ٹوٹ گیا ہو۔ آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہٹ کر باہر نکل گئی۔ اچانک اس ریسٹورنٹ کے کونے میں فوجی وردی میں ملبوس ایک شخص نے اپنی بیوی کے پاس بیٹھے کہا، میڈم برائے کرم یہاں آئیں، آپ بہت خوش نظر نہیں آتی، کیا ہوا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، میری بیٹی وہ بہت بیمار تھی جب وہ بچپن میں تھی۔ ہم اس ریسٹورنٹ کے پاس سے گزرتے تھے اور وہ اس ہوٹل کی کھڑکیوں پر کافی دیر تک نظر ڈالتی رہتی تھی۔ ہم نے ایک دن یہاں لیمن کیک کھانے کا خواب دیکھا تھا، لیکن پھر وہ بیمار ہو گئی۔ میرا شوہر چل بسا اور مجھے پیٹ پالنے کے لیے کئی نوکریاں کرنی پڑیں۔ ہمارے پاس علاج جاری رکھنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور یہ کیک واحد چیز ہے جو میں اب اپنی بچی کے لیے کر سکتی ہوں، لیکن میرے پاس صرف $17 ہیں۔ آنسو نے اس کے چہرے کو مکمل بھگو دیا تھا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوجی شخص نے ویٹر کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے خرچ پر لیموں کا پورا کیک اس عورت کے لیے باندھ دے۔ فوجی شخص اس عورت سے اپنی زندگی کا دکھ بھرا پہلو بیان کرتے بولا کہ آج 17 سال ہو چکے ہیں جب ہم اپنے بیٹے ایلکس سے محروم ہو گئے۔ ایک خوفناک کار حادثے میں اس کی موت ہوگی۔ میں اور میری بیوی ڈاکٹر ہونے کے باوجود اس کی جان نہیں بچا سکے۔ ہمارے بیٹے کو گزرے 17 سال ہو گئے اور آپ کے پاس $17۔ نہ جانے اس میں اوپر کی طرف سے کیا بہتری ہے، لیکن یہاں انا اور غرور سے بھرا ہر شخص یہ نہیں جانتا کہ انسان کس قدر بے بس اور مجبور ہے۔ اس کی بیوی نے بزرگ خاتون کے لیے اپنا بزنس کاٹ دیا اور اس کی بیٹی کے علاج معالجے میں مدد کا وعدہ کیا۔ جب ویٹر خاتون کے لیے لیمن کیک لے کر آئی تو اس خاتون کے چہرے پر شکر گزار مسکراہٹ پیدا ہوئی اور اس عورت کے دل میں کچھ تسلی تھی کہ انسانیت اب بھی زندہ تھی۔ کچھ اچھے لوگوں کے دلوں میں احساس اور ہمدردی دوسروں کے لیے جگہ رکھتی تھی۔ خاتون نے فوجی جوڑے کا شکریہ ادا کیا اور ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی۔ ریسٹورنٹ میں موت کی خاموشی تھی کیونکہ اب کسی کو ہنسنا نہیں آ رہا تھا۔ عزیز دوستو، اپنی رائے سے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔